کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا، اور انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ رب کائنات نے عبادت قرار دیا ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ خدا فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ انسان کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ اس سے حصول عبادت تھا۔ اب ہر انسان عبادت کے اندر مگن تو ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس عبادت کے اندر اخلاص نظر نہیں آتا۔ وہ خالص پن جو ہے جو رب کائنات نے اپنی مخلوق سے طلب کیا، اس کی کمی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم میں رب کائنات نے یہی ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ البینہ کی آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ۔ خدا فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے اس بات کا حکم نہیں دیا، مگر حکم تو میں نے یہ دیا تھا کہ میری عبادت کی جائے، اور عبادت کے ساتھ فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، کہ میرے دین کے ساتھ اخلاص کرو، میرے دین کے ساتھ خالص ہو جاؤ۔ فرمایا حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ خدا فرماتا ہے کہ دین وہ ہے کہ جو حق اور باطل سے جدا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اور آخر میں بڑی خوبصورت آیت ہے، قرآن سارے کا سارا خوبصورت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اقبال آپ زندگی میں کتنی مرتبہ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، لیکن آپ قرآن ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں جب دوبارہ قرآن شروع کرتا ہوں تو قرآن کا لطف پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا لطف اپنا ہے، اس کا ذوق اور شوق اپنا ہے، اور یہ وہ سمندر ہے کہ جس کے اندر جتنا غوطہ لگائیں گے اتنے ہی انسان معرفت کے موتی حاصل کرے گا۔ میرے حضور قبلہ عالم نے خوب لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کنارے تے نہیں مل دے کسے نو موتی عرفانی۔ ایک انسان قرآن بند کر کے اپنے گھر میں رکھ کے تو کہے کہ مجھے بھی معرفت کے موتی مل جائیں، کہاں سے ملیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہونے سے موتی نہیں ملیں گے، کنارے تے نہیں مل دے کسے نو موتی عرفانی۔ آپ فرماتے ہیں سمندر وچ لگا گوتا ایک کم یعقوب بارہ ہے۔ معرفت کے موتی حاصل کرنے ہیں تو اس محبت کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہونا پڑے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آخری تین لفظ بڑے خوبصورت ہیں۔ فرمایا ذالک دین القیمہ۔ لوگوں یاد رکھو، کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم اشیاء خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی گارنٹی کتنی ہے۔ وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ اس کی گارنٹی 1 سال کی ہے، 1 سال کے بعد ہم اس کو اگر خراب ہوگا تو میں اس کو ریپیئر بھی کر کے دوں گا۔ تو بندہ اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے کہ 1 سال کی گارنٹی ہے۔ اب سنیں، دین کی گارنٹی کسی انسان نے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو ذالک الدین القیمہ، یہ جو جس دین کے اوپر آپ قائم ہیں نا، جس دین کے اوپر آپ اپنے آپ کو نافذ کیے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، خدا فرماتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ قیامت تک قائم رہنے والا دین ہے۔ ایک انسان گارنٹی دے تو اس کے اندر شک ہو سکتا ہے کہ سال بعد جاؤں گا تو ہو سکتا ہے پہچان نہیں نا۔ دین کے قائم رہنے کی گارنٹی خدا دے رہا ہے کہ ذالک الدین القیمہ۔ لوگوں یہ دین وہ ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے، دین مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اور یہ جس جگہ کے اندر اس کا نفاذ ہوتا ہے، خدا اس جگہ کو بھی کبھی مٹاتا نہیں ہے۔ آج کبھی غور کریں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اور یہ جو ہم نے خطہ اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لگ چکا ہے۔
کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، ذرا محبت کے ساتھ کہیے نا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ دین قائم رہنے کے لیے آیا ہے، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، ذالک دین القیمہ، یہ قائم رہنے والا دین ہے۔ آج بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اندر فقط وقتی طور پہ انسان دکھاوا کرتا ہے، بعد میں وہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ میں کیا تھا۔ کبھی غور کیا کریں، بہت سے لوگ وہ آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں کہ جو دین کے حوالے سے بھی دو نمبری کرتے ہیں، ریاکاری اور تصنع کرتے ہیں، بناوٹ کرتے ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے انسان اپنی زندگی کا عامل بن جا، کوئی تجھ سے یہ نہ پوچھے کہ کیا تم مسلمان لگتا ہے، فرمایا نہیں، دور سے دیکھ کر بندہ پہچان جائے، وہ سامنے آنے والا بندہ دیکھو تو صحیح محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کو ہم پوچھتے پھریں کہ کیا تم مسلمان ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھنے والے انسان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا تم مسلمان ہے، اس کی وضاقتہ، اس کا بناؤ، اس کا اٹھنا بیٹھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ حضرت ذی وقار تو میں بات کر رہا تھا کہ حکم یہ دیا گیا کہ اپنے دین میں مخلص ہو جائیں، اپنی عبادات کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ میں آپ کے سامنے نماز پڑھوں گا تو اپنے گھر کے اندر میرے معمولات اور نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جیسا میں آپ سے پیش آتا ہوں گھر کے اندر میرے معمولات بھی ایسے ہی ہونے چاہیے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے پیار کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں سے محبت اور ان سے پیش آتے ہیں، تو فرمایا دین کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن انسان جو ہے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ آپ سے کہوں کہ نماز پڑھنے کی نیت کر لیں، اور اگر آپ نماز پڑھیں گی بھی نہیں نا، وقت ابھی آیا ہی نہیں، اور نماز پڑھنے سے قبل خدا نہ کرے کہ آپ کی روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے، تو آپ کو اللہ نماز پڑھنے کا اجر عطا فرما دے گا۔ یہ دین کے ساتھ اخلاص ہے، مخلص پن اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص پیدا کریں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے ریت کا بہت بڑا ٹیلا دیکھا کہ اتنا اونچا ٹیلا ریت کا ہے۔ وہ گزرتے وقت ارادہ اور نیت کرتا ہے کہ باری تعالیٰ کاش میرے پاس جتنا یہ ریت کا اونچا ٹیلا ہے اتنی میرے پاس رقم ہوتی، میں تیری بارگاہ میں سارے کا سارا صدقہ خیرات کر دیتا۔ اتنی نیت کر کے تو وہ گزر جاتا ہے، وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغام بھیجا، فرمایا یا موسیٰ اس بندے کو کہو کہ جو تو نے کہا ہے نا ہم نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر کے اس بندے کو کہتے ہیں یار تیرا تو گھر بھی ٹوٹا ہے، تو نے اتنی زیادہ خیرات کہاں سے کی؟ فرمایا یا نبی اللہ خیرات کی نہیں ہے، ابھی نیت کی ہے، ابھی ارادہ کیا ہے۔ فرمایا کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا تو اللہ کی راہ میں سارا ہی دے دیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تو نے نیت کی ہے نا، اللہ نے تجھے اس کا اجر بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو انسان کی نیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، جب انسان کی نیت صحیح ہوگی تو اس کو اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ اخلاص جو ہے وہ پیدا کریں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیاں کے اندر اس کو بات کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی شے کا تصور بھی پیدا نہ ہو۔ وہ نماز کے اندر کھڑا ہے تو وہ سوچے کہ مجھے بندہ نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ میں اگر خطاب کرنے کے بعد آپ سے پوچھتا پھروں کہ میری تقریر کیسی تھی تو آپ مجھ سے واہ واہ کہنا شروع کر دیں تو میں نے اللہ سے پھر اجر کیا لینا ہے؟ مجھے آپ سے واہ واہ تو مل گئی، تو ذات ذی وقار مجھے آپ کی واہ واہ کی طلب نہیں ہے، میں تو فقط اتنا طلبگار ہوں کہ میرا مالک کہے
کہ جو میرے بندے نے کہا تھا صحیح کہا تھا. تو ذات ذی وقار جو انسان اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہے کہ میں نے اللہ سے صلہ اور اجر لینا ہے، اس کا مقام اس کی بارگاہ میں بڑا اونچا ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی عبادت کے اندر کبھی دکھاوا پیدا نہ کریں. بہت سے لوگ معاشرے کے اندر ایسے بھی موجود ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ راضی ہو جائے. نماز پڑھنا شروع کی، لمبا کر لیا. کیوں لمبا کیا؟ کہ بندہ دیکھ کے کہے کہ بہت اچھا نمازی ہے. اور کسی نے روزہ رکھ لیا، پھر لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس کا مقصد انسان سے صلہ اور اس کا بدل لینا ہے، مالک سے وہ بدلہ حاصل کرنا نہیں چاہتا. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 اشخاص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جن میں پہلا شخص قاری قرآن ہوگا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ بہت بڑا سخی اور سخاوت کرنے والا جو ہے وہ شخص ہوگا. اتنی سخاوت کرے گا کہ حاتم طائی کی سخاوت کے برابر اس کی سخاوت پہنچ جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اعمال کے اندر ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا. اس کی بارگاہ میں 1 درہم بھی خرچ کرے گا تو مقصد یہ ہوگا کہ بندے مجھے کہیں کہ بہت بڑا سخی ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہو نا تو اس ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو کہ اس کی راہ میں دیا کیا ہے. جب اس مقام کے اوپر آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کا 1 درہم جو خرچ کیا ہوگا اللہ اس کے بدل میں آپ کو 700 گنا اجر عطا فرما دے گا، جب آپ اس کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے عمل کریں گے. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے.